پانی کو کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے پانی کا نظام کیسے چلایا ہوا، میں نے آپ کے سامنے 12ویں سپارے اس کے اندر آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ۔ اللہ فرماتے ہیں میں بادلوں کو چلاتا ہوں، پھر ان بادلوں کو ایک مخصوص جگہ کے اوپر جا کر پھر وہ بادل برسنا شروع ہو جاتے، اس سے پانی کو اتارتا ہوں، پھر اس پانی کو تم پیتے ہو۔ کیسا انتظام اللہ نے چلایا، کبھی غور کیے؟ دنیا کے اندر 9 حصے پانی ہے، 1 حصہ خشکی ہے۔ دنیا میں 9 حصوں پر پانی ہے سمندر کی شکل کے اندر، اور اللہ نے اس سمندر کے پانی کو اتنا کڑوا کر دیا، اتنا کھارا نمکین کر دیا کہ ہزاروں ٹن نمک جو ہے نا جس پانی سے نکالا جاتا ہے۔ اللہ نے سمندر کے پانی کو نمکین کر دیا، کیوں کیا؟ اس لیے کہ ساری دنیا کے ایک تو گندا پانی اس میں جا کر گرتا ہے، پھر اس کے اندر کروڑوں طرح کی مخلوقات ہیں، وہ اس کے اندر مرتی ہیں، گلتی ہیں، سڑتی ہیں۔ اگر اللہ اس پانی کو میٹھا کر دیتا، اس پانی کی بدبو سے دنیا میں کوئی زندہ نہ رہتا۔ اللہ نے اس پانی کو نمکین کر دیا، اس پانی کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا۔ میرا رب جب اس پانی کو استعمال کے قابل بناتا ہے، پھر اللہ کا نظام چلتا ہے، سورج کی شعاع پڑتی ہے، بخارات بنتے ہیں، مونسون جو ہے نا جو بخارات اوپر اٹھتے ہیں، اللہ ہواؤں کے ذریعے ان بادلوں کے اندر اس کو منتقل کر دیتا ہے، پھر اللہ ان بادلوں کو چلاتا ہے، اللہ پاک ان بادلوں کو برساتا ہے۔ اب آپ نے کبھی غور کیا وہ نمکین پانی، وہ کڑوا پانی، وہ کھارا پانی جب بادلوں کے اندر جاتا ہے، جب بادل سے برس کر نیچے آتا ہے، اللہ اس پانی کو میٹھا کر دیتا ہے۔ کون سی مشین لگی ہوئی ہے، کون سا فلٹر لگا ہوا ہے، کون سا انتظام ہے، اللہ انتظام چلا رہا ہے۔ اللہ اپنی مخلوق کو میٹھا پانی پلانا چاہتا ہے، اوپر سے اللہ نے پانی کو برسا دیا ہے۔ اب پانی برستا ہے، وہ پانی جو ہے نا جو مختلف جگہوں کے اوپر جاتا ہے۔ اب اللہ نے پانی کی جمع کا حفاظت کا انتظام کیا ہے۔ اگر اللہ حکم دے دیتا بس میں سال میں 6 مہینے بعد ایک دفعہ بارش ہوگی، جس نے پانی جمع کرنا ہے کر لو، جس نے ٹینکر بھرنے بھر لو، جس نے ٹینکیاں بنانی ہے بنا لو، اس کے بعد 6 مہینے بعد بارش ہوگی، کون جمع کر سکتا تھا؟ کون ٹینکر بناتا؟ کون اس کے لیے جو ہے نا جی انتظام کرتا؟ پانی خراب ہو جاتا۔ میرے رب کا انتظام دیکھو، اللہ نے پہاڑوں پر اس پانی کو برف بنا کر اتار دیا۔ پہاڑ کی چوٹی اتنی اونچی ہے، نہ اس پر مٹی پہنچ سکتی ہے نہ اس پر گرد پہنچ سکتی۔ سارا سال وہ برف بہترین صاف انداز کے اندر وہاں پر پانی اللہ نے سٹاک کر دیا ہے۔ پھر اس پر جب سورج پڑتا ہے وہ پانی تھوڑا تھوڑا سا ہو کر رستا ہے، اس پہاڑ کے جڑوں کے اندر جاتا ہے، ندی نالوں کے ذریعے آتا ہے، چشموں کے ذریعے آتا ہے۔ پھر اللہ پاک کا انتظام دیکھو، جب اللہ بارش کو اتارتا ہے تو جو درختوں کی جانوروں کی ضرورت ہے اس کو استعمال کر دیتا ہے، فالتو پانی اللہ زمین کی رگوں کے اندر نیچے لے جاتا ہے۔ پھر اللہ نے جس طرح میرے اور آپ کے خون کی رگیں ہیں، اسی طرح اللہ نے زمین کے اندر پانی کی رگوں کو جاری کر دی۔ اس کے اندر جب آپ سردی کے اندر پانی نکالتے ہیں تو پانی گرم ہوتا ہے، جب آپ گرمی کے اندر پانی نکالتے ہیں تو وہ پانی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ کون ہے جو زمین کی رگوں کے اندر تمہارے لیے پانی کو ٹھنڈا بھی کر رہا، گرم بھی کر رہا، صاف بھی کر رہا، پاک بھی کر رہا، بہترین بھی بنا رہا، میٹھا بھی بنا رہا اور صحت بخش بھی بنا رہا، اور تمہارے لیے تمہارے جو ہے اس پیاس کے بجھانے کا ذریعہ بھی بنا رہا؟ اللہ فرماتے میں ہوں، میں اس پانی کو اتارتا ہوں، اور میں اس پانی کو اتار کر تمہارے لیے سارا نظام چلایا۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، وہ پانی دیکھو تو صحیح جس پانی کو تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، اللہ فرماتے ہیں اس کو تم بادلوں سے اتارتے ہو یا میں اتارتا ہوں؟ اس کو تم اتارتے ہو یا میں اتارتا ہوں؟ اور اللہ فرماتے ہیں کہ فرمایا لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، میں اس کو کڑوا کر دوں، کون اس کو میٹھا کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں اللہ کا شکر ادا کرتی؟ فلولا تشکرون، کیوں نہیں اللہ کا شکر ادا کرتی؟ کیوں نہیں اس نعمت کی قدر کرتے؟